الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا ترحموا اغفروا یغفر اللہ لکم ویل لاقماء القول وویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین چار باتیں ہیں اس حدیث میں۔ آپ نے فرمایا کہ رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ارحموا ترحموا، رحم کرنا سیکھو، رحم کیے جاؤ گے۔ تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اغفروا یغفر اللہ لکم، بخش دیا کرو، معاف کر دیا کرو، تمہیں بھی بخش دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تم بخش دیے جاؤ گے، معاف کر دیے جاؤ گے۔ ویل لاقماء القول، فرمایا بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ویل جہنم کی وادی ہے اس کے لیے جو بات کو سن کر انسنا کر دے، جو بات کو سن کر انسنی کر دے۔ پھر فرمایا وویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر اصرار کرے، ڈٹا رہے، اڑا رہے، چمٹ جائے اپنی غلطی سے، مان کے نہ دے کہ میں نے غلطی کی ہے، جبکہ اسے علم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ میں غلطی پر، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے معصیت کی ہے۔ فرمایا جو اس پہ ڈٹا رہے اس کے لیے ویل۔ چار باتیں ہو گئی۔ ارحموا ترحموا، مشہور حدیث سے ہم سنتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے انما یرحم اللہ علی عبادہ الرحماء، اللہ اپنے ان بندوں پہ رحم کرتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے جو اس کے بندوں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ ان بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں اس کے بندوں کے۔ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ زمین پر بھیجا گیا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، اور اس سے رحم کا حصہ سب کو ملا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ جانور اپنا پیر اٹھا لیتا ہے، اگر اس کا بچہ لیٹا ہو وہ پیر رکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرا بچہ تو اس کی زد میں نہیں آ رہا، میرا بچہ میرے پیر کے نیچے تو نہیں آ رہا۔ یہ بھی اسی رحمت اور رحم کا ایک حصہ ہے، اسی کی علامت، اس کا مظہر ہے، اظہار ہے۔ آج یہ رحم دلی تقریباً رخصت ہوتی جا رہی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں، الا ماشاء اللہ۔ انفرادی طور پہ بھی انسان درندہ اور حیوان بنتا جا رہا ہے، فرعون بنتا جا رہا ہے، اور اجتماعی زندگی میں جب چار بندے اور ساتھ ہوں تو پھر تو کیا کہنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں صرف ہمارے دوست احباب رشتہ دار اور چھوٹے نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ درس دیا کہ اگر رحم چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو تو رحم کرنا سیکھو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پیار کرنے اور بوسہ دینے کو رحم سے تعبیر کیا۔ آپ نے حسن یا حسین کو بوسہ دیا تو ایک شخص نے حیرت سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ رحم اور شفقت کی علامت۔ تو رحمت کے ہم طالب ہیں، رحم کے ہم طالب ہیں، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، لیکن رحم حاصل کرنے کے لیے فرمایا ارحمو، تم بھی رحم کرنا سیکھو، لوگوں پہ رحم کرنا سیکھو، شفقت کرنا سیکھو۔ ایک طویل پہلو ہے، اس پہ ہم جتنا غور کریں ہماری اصلاح کی امید ہوگی، ہم اپنی اصلاح پر کمر بستہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں۔ ہر شعبہ حیات زندگی میں رحم کی ضرورت ہے، ورنہ یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا جملہ بھی اس سے متصل ہے، فرمایا اغفروا، معاف کر دیا کرو، بخش دیا کرو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور یہ شرط کے ساتھ ہے، جیسے اللہ نے کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ زبر زیر بتا رہا ہے نا، اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے شرط لگائی، تم شکر کرو گے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اذ لیس فلیس، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں بھی نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی یہ الفاظ اغفروا، بخش دیا کرو، معاف کر دیا کرو، یغفر اللہ لکم، یہ جو زیر آ رہا ہے نا یہ علامت ہے اس بات کی کہ شرط ہے، تم بخشو گے تو بخشے جاؤ گے، تم معاف کرو گے تو معافی ملے گی، معافی دیے جاؤ گے۔ اذ لیسا فلیسا، ایسا نہیں تو پھر ویسے بھی نہیں۔ اب مغفرت کی، بخشش کی کتنی چاہت ہے ہم، نماز میں مغفرت کی دعائیں بھری ہوئی ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ، ہاں جی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ساری مغفرت کی دعائیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو آپ نے نسخہ بتا دیا، بخش دیا کرو، معاف کر دیا کرو، تمہاری بخشش ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث سے ایک شخص کسی کو قرضہ دیتا تھا اور اپنے غلاموں سے، ذمہ داران سے کہتا کہ بھائی اس کی یہ تاریخ اور دن ہے، اگر لوٹا دے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ڈھیل دے دینا، اور نہ دے سکے تو معاف کر دینا، شاید کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس امید پر فوت ہو گیا، فرشتوں نے پوچھا کوئی کام کیا ہے، ڈھنگ کا کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرشتے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا جلدی نہیں کرو، یاد کرو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو گئی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، فرشتوں کے یاد دلانے پر کہتا ہاں میں قرضہ دیتا تھا اور اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ اس کو ڈھیل دے دینا یا اس کو معاف کر دینا تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ جب یہ مکالمہ ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کہا نحن احق بذا منک، یہ بخشنا، یہ معاف کرنا یہ تو ہمارا حق ہے، تو ہمارا کام کر رہا ہے۔ اگر تو لوگوں کو اس لیے بخش دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تجھے معاف کرے، تو اسی نیکی کو قبول کر کے میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت میں داخل۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ قیامت کے دن ایک مظلوم آدمی ایک ظالم کا گریبان پکڑا ہوا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے، اور وہ ظالم بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا کامیاب ہو چکا کہ اللہ نے اس کو معافی دلوانی ہے۔ دنیا میں ظالم تھا مگر توبہ ایسی کی کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ نے اس کو معافی دلوا دی۔ وہ معاف نہیں کر رہا، وہ بدلہ نہیں دے سکتا، اس کی چیزیں اس کو لوٹا نہیں سکتا میدان حشر میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لڑتے لڑتے ایک پردے ہٹ جائیں گے، ایک جنت کا محل اور بنگلہ اس کو دکھائی دے گا، گھر دکھائی دے گا،
تو وہ جو بدلہ لینے کے چکر میں تھا، گریبان پکڑا ہوا تھا، دنیا میں مظلوم تھا، وہ کہے گا یہ گھر کس کا ہے؟ جواب ملے گا جو اس کی قیمت دے دے اور تو دے سکتا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہے گا کہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ جواب ملے گا اس کو معاف کر دے۔ بس وہ اس کو معاف کرے گا اور حکم ہوگا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، جاؤ جنت میں داخل ہو۔ فرمایا اغفروا، بخشش کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ کے لیے بخشنا سیکھو۔ پھر فرمایا ویل لاقماء القول، برباد ہے وہ شخص، ہلاک ہے، جہنم کی وادی ہے اس کے لیے کہ جو بات کو سن کر انسنی کر دے۔ اس سے مراد یہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس سے مراد اللہ کا کوئی بھی پیغام ہو سکتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، ہمارے بڑوں کا، ہمارے امیر کا، ہمارے امام کا، یا ہمارے کسی دوست کا حکم ہو سکتا ہے، کسی سے کوئی وعدہ ہو سکتا ہے، عہد و پیمان ہو سکتا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں فرمایا جو سن کر انسنی کر دے اس کے لیے ویل ہے، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آج یہ عام سی بات ہے، کانوں بجو نہیں رینگتی، جو چاہے سنا دیں آپ، الا ماشاء۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، نجات پتہ نہیں کیسے ہو، ورنہ آپ سناتے رہیں بس۔ اب تو کہتے ہیں درس و دروس بھی مزے کے لیے ہوتے ہیں، لے بڑا مزہ آیا تھا آج تو، بھائی بڑا مزہ آیا تھا۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے وقت کے محدث گزرے کچھ عرصہ پہلے، وہ کہتے تھے دلچسپی تو ختم ہو گئی، منہ چسپی چل رہی ہے۔ وعد و نصیحت بھی کھیل تماشا ہو گئی۔ فرمایا جو سنی کو انسنی کر دے اس کے لیے ویل ہے۔ کسی سے وعدہ کیا ہے، کسی کے لین دین کا معاملہ ہے، کسی کا حکم ہے، میٹنگ میں ایک بات طے ہو گئی، مشاورت ہو گئی، شورا بنی ہوئی ہے، ہوا میں اڑا دی، کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، بولے کیا کرا رہی امیر صاحب تو بیمار ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم کیا کریں گے، ہم نے کون سا عمل کرنا ہے اس کو۔ فرمایا ویل ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو سنے اور پھر اس بات کو انسنی کر دے، اس کے کانوں میں جوں نہیں رینگتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دور حاضر کا۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی ویل للمصرین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی اس کے لیے کہ جو اپنی غلطی اور گناہ پر اصرار کرتا ہے، وہم یعلمون، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میں غلطی پر۔ تو یہ اصرار جو ہے نا گناہوں پر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گناہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اصرار کی وجہ سے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہے، صغیرہ ہے، اللہ ویسے ہی بخش دے گا انشاءاللہ جس کا چاہے گا، لیکن انسان کا اصرار اور تکرار اور ڈٹ جانا اس گناہ پر، وہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ آج بہت سی باتیں ہمیں پلتا بھی ہوتا ہے یہ غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کا کچھ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے پیغمبر کے نافرمان ہیں، یا اپنے امیر کے نافرمان ہیں، یا کسی اور بڑے چھوٹے سے ہمارا کوئی معاملہ ہے، مگر ہم اس پہ اڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں تو صحیح ہوں، میں تو صحیح ہوں، میں نے کیا کیا۔ اپنی غلطی پر اصرار، فرمایا ویل ہے ایسے شخص کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ لاکھ عذر پیش کرے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، یہ غلطی ہے، جان بوجھ کے کی ہے۔ فجر میں لوگ نہیں اٹھتے ہیں، عام سی بات ہے، الا ماشاء اللہ کو 4-6 آدمی ملتے ہیں ہر جگہ، 4 6 10 12، بس پوچھو سوئے کب تھے جی 3 بجے، پھر کیسے اٹھے گا؟ الارم کتنے بجے کا لگایا؟ بولا 8 بجے کا۔ علماء نے لکھا ہے جو اس کو پتہ ہے کہ نماز 5 بجے ہے اور پھر وہ الارم 7 بجے کا لگاتا ہے، وہ کافر ہے، وہ طے کر کے سویا میں نے نہیں اٹھنا، خالی گناہ گار نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے طے کیا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا۔ فرق ہے اس کے اندر، غلطی کرتا ہے گناہ گار ہے، یہ کہتا ہے یہ غلطی تھوڑی ہے، تھکا ہوا ہوں بھائی، رات کا حل جو اترا تھا نا اللہ کے دین کے لیے۔ تو اپنے گناہ پر اصرار، فرمایا ویل ہے، بددعا دے رہے نبی علیہ السلام، ویل ہے، تباہ ہو جائے ایسا شخص، برباد ہو جائے جو اپنے غلطی پہ اصرار کرتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ رحم چاہیے تو فرمایا رحم کرو، بخشش چاہیے تو بخشنا سیکھو، اور سنی انسنی کر دینا اس کے لیے ویل اور ہلاکت کی بددعا ہے۔
اور اپنے غلطی اور گناہ پر اصرار، اس کے لیے بھی ویل اور بربادی اور ہلاکت کی بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔